بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی۔ ابھی اندھیرا تھا، پھر فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، خیبر برباد ہوا۔ یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں، چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مہر میں انہیں آزاد کر دیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4200۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح سویرے ہی پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ محمد لشکر لے کر آ گئے، وہ قلعے کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3647۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو انہوں نے سوچا، اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں بھی شریک نہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی آ گئے۔ جس دن خیبر فتح ہونا تھا، جب اس کی رات آئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلامی علم اس شخص کو دوں گا، یا فرمایا کہ علم وہ شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ ہم سبھی سعادت کے امیدوار تھے، لیکن کہا گیا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا دیا اور انہی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4209۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں، اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4248۔ خبر دی انہیں امام مالک نے، انہیں زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کرتا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2334۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوا دیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5159۔ سعید نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4249۔